السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالی اور اللہ کا بندہ یہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اسی تعلق پر آخرت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا تعلق روا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اللہ کی اگر معرفت صحیح نہ ہو تو پھر آدمی دنیا میں بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کی صحیح معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو روانہ کیا، کتابوں کو روانہ کیا اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا، اور کتابوں کے نزول کے سلسلے کو بھی قرآن مجید پہ ختم کیا۔ ان تمام انتظامات کی وجہ صرف اللہ کی معرفت ہے، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پہ جان سکیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں رکھتے ہیں وہی لوگ دراصل شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں وہ توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، توحید کے پرستار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو دنیا میں پھیلایا، اور ہر انسان کی رزق رسانی کا کام انجام دے رہا ہے۔ ہر آدمی کو رزق پہنچا رہا ہے۔ ایک بچہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، صرف رونے کے سوا کوئی اور کام نہیں کر سکتا، ایسے بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا ہے۔ کیا خوب خدا ہے، اس کی قدرتوں پہ نگاہ ڈالو تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس انسان کے لیے یا اس انسان کو جس زمین کو گہوارہ بنایا گیا اس کے لیے اس نے کیا کیا انتظامات کیے۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناشکریوں کا تذکرہ کئی مقامات پہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں بندوں سے
ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے۔ ایک ہی آیت 3 مقامات پہ آتی ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کے حق، جیسا کہ اس کا حق ہے، قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے، انسانوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ کتنی درد مندی سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کر رہے ہیں کہ نادانوں میری قدرتیں دیکھو، میرے انتظامات دیکھو، میری ربوبیت دیکھو، میری علو مقامی کو دیکھو، اور نادانوں تم میری قدر نہیں کر رہے۔ اپنے ہی طرح کے انسانوں کو پوچھتے ہو، اپنے ہی طرح یا اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہو، یا جن لوگوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قبر میں دفنائے ہو انہیں پوچھتے ہو، کیا قدر کرتے ہو تم میری؟ اتنی درد مندی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ فرمائی ہے۔ 3 جگہ میں، ایک جگہ سورۃ الانعام میں اہل کتاب سے کہا کہ تم اللہ کی قدر نہیں جانتے، اس لیے کہ اہل کتاب نے اللہ کی اس کتاب کا، قرآن مجید کا انکار کر دیا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں وہی مضامین ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں جو ان کے پاس پہلے سے ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے ہو، نادانوں۔ 2 اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کر رہے۔ ایک سورہ زمر میں، پھر دوسرے سورہ حج میں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے تمہاری طرف اور تم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کی طرف وحی کی، اور وحی کی خاص بات وہاں پہ یہ فرمائی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہاری پوری زندگی کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ جتنے نیک اعمال تم نے کیے ہیں وہ پورے ایک لخت ختم ہو جائیں گے۔ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بچے کمپیوٹر کی بات اچھی جانتے ہیں، جس طرح ہارڈ ڈسک کو یا کمپیوٹر کو فارمیٹ کیا جاتا ہے، ویسے ہی پورے اعمال صالحہ کو ایک شرک کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حبط کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے بہترین کام انجام دیے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، نیکیاں بھی کی، پیسے بھی خرچ کیے، نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، لیکن زندگی کے ایک مرحلے میں آ کے ان سے ایک شرک کا عمل سرزد ہو گیا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تم اگر شرک کرو گے تو تمہارا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی یہ بات ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، اور تم سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وحی کی، اور یہی تھا کہ شرک نے، اگر شرک کرو گے تو پورے نیکیاں حبط ہو جائیں گے۔ اور جو حکم دیا گیا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بن کے رہو۔ پوری زندگی کا نچوڑ اللہ کی شکر گزاری، ایک اللہ کی عبادت، اسی کی پرستش، مانگنا اسی سے، سر جھکانا اسی کے سامنے، رکوع و سجود اس کے لیے خاص۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شکایت فرماتے ہیں
وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تم خدا کو کیا سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ مجہول سمجھتے ہو، اپنی طرح سمجھتے ہو؟ اس خدا کی شان کو قیامت میں تم دیکھو گے کہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، والارض جميعا، پوری زمین، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، والسماوات، کتنے عظیم آسمان ہیں، ایک نہیں پورے 7 آسمان، والسماوات مطویات بیمینہ، وہ 7 آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قدرت کا اندازہ لگاؤ، نادانوں اس کی قدر نہیں جانتے تم؟ کتنا عظیم خدا ہے وہ، اور شرک کرتے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پاک ہے اور اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے وہ اس چیز سے جس کا تم شرک کرتے ہو۔ اتنا عظیم الشان خدا چھوڑ کر مجہول قسم کے لوگوں سے مانگ رہے ہو؟ کوئی پوری زمین کو مٹھی میں کر سکتا ہے؟ آسمانوں کو ہاتھ میں لپیٹ سکتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، نادانو تم نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ سورہ حج میں من دون اللہ جو پکارے جاتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے پول کھول دیا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم قدر نہیں جانتے اللہ کی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں سنو سنو، ایک ہم مثال دے رہے ہیں، ذرا کان کھول کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ تم جن لوگوں کو پوچھتے ہو، یہ تمام کے تمام مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہو۔ جاپان کے خداؤں کو لے لو، یورپ کے خداؤں کو لے لو، ایشیا کے خداؤں کو لے لو، افریقہ کے خداؤں کو لے لو، امریکہ کے خداؤں کو لے لو، تمام خداؤں کو جمع کرو، ایک مطالبہ کرو کہ ایک چھوٹی سی مکھی بنا دے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ تمام کے تمام مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اور تم ان سے مانگتے ہو جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ان سے مانگتے ہو۔ اور اس کے بعد آگے اور کہا مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کوئی چیز لے کے اڑتی ہے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، یہ تمام کے تمام مل کے اس چیز کو چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل سے کوئی چیز، چھوٹی سی چیز مکھی اٹھا لے، پورا گھر مل کے اس مکھی سے چھڑانا چاہے چھڑا کے بتائے؟ یہ پورے محلے والوں کو دعوت دے دے کہ میرے ٹیبل سے اس مکھی نے ایک دانے کو اٹھایا ہے، آؤ سب مل کے اس سے چھڑائیں گے، لا یستنقذوہ من، اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ارے کیا کمزور ہے مانگنے والا، اور دینے والا بھی کیا کمزور ہے، جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو مطالبہ کر رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ایسوں سے مانگ رہے ہو، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہے اور بہت قوت والا ہے، بہت قوت والا ہے۔ ایسے جو مکھی سے کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے ہو، اس سے مانگ رہے ہو۔
خدا کو پہچانو، خدا کی معرفت حاصل کرو۔ حضرت گرامی، شرک کے کئی اقسام ہیں، اس کے کئی کلاسیفیکیشن بھی ہوئے ہیں۔ عبادت میں شرک، عبادت کے شرک میں بھی کئی سب ہیڈنگز ہو سکتے ہیں، کئی سب عنوانات ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک عنوان ہے شرک بالاستعانہ، مدد مانگنا، اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مدد مانگنا، اسے کہتے ہیں شرک بالاستعانہ۔ بچے مانگو اللہ سے، کسی اور سے مانگ رہے ہیں، شرک بالاستعانہ۔ رزق مانگو اللہ سے، کسی اور سے مانگ رہے ہو، شرک بالاستعانہ۔ جو چیز بھی اللہ سے مانگی جائے وہ کسی دوسرے سے مانگی جاتی ہے غیب میں، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عنوان پر قرآن مجید میں اتنا بتایا ہے کہ تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، کمزوروں سے مانگتے ہو اور اللہ کی قدر نہیں جانتے۔ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ لیکن انسان اپنی کم عقلی کی بنیاد پر ایسے مجہول، ایسے مفلوق الحال جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ایسے لوگوں سے مانگتا ہے۔ تو میں قرآن مجید سے وہ آیتیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے صرف مانگنا، شرک بالاستعانہ کے سلسلے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ پروف دو، ہم کو پروف دو کہ یہ جن سے تم مانگ رہے ہو یہ اس کی قدرت بھی رکھتے ہیں کیا؟ بھائی میرے سے آدمی آ کے مانگے کہ وسیم بھائی 1 کروڑ روپے دو، تو مانگنے والا نادان ہوگا؟ جس کی قدرت ہی نہیں ہے اس سے مانگی جا رہی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پروف دو مجھے، اگر وہ جن سے تم مانگ رہے ہو اس کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو 2 جگہ سے ہم اس آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جن کو پوجتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، ذرا بتاؤ ان کی زمین میں کسی چیز کی تخلیق ہے؟ کچھ چیز زمین میں ایک کنکر بنا ہے، وہ ایک چھوٹا سا تنکا زمین میں۔ ام لہم شرکن فی السماوات، کہ آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کیا کہ آؤ بھائی ہم دونوں مل کے یہ آسمان کا کام کریں گے؟ کوئی شراکت ہے؟ بتاؤ۔ اگر بتا سکتے ہیں، اگر یس تو ہم خود کہیں گے کہ مانگ لو۔ تم بتا نہیں سکتے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کی کس چیز کی انہوں نے تخلیق کی؟ ایک چھوٹا پودا، ایک بیج، ایک کنکر، ایک تنکا، یا مکھی کا پر؟ نہیں۔ یا ہم نے کوئی کتاب نازل کی ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے پہلے سے؟ ام آتیناہم کتابن، کیا ہم نے کتاب نازل کی کہ ان سے مانگ لو بھائی، ان سے مانگ لو؟ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے باضابطہ نام کے ساتھ کہ مانگ لو۔ ام آتیناہم کتابن، ہم ان کے کتاب عطا کی ہے، فہم علی بینۃ من، اس کی دلیل وہ اس کتاب سے لے رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں۔ بتاؤ ایسی کوئی کتابی دلیل ہے؟
بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ارے یہ ظالم تو ایک دوسرے کو جھوٹے جھانسے دے رہے ہیں۔ کتنی ہی تقریریں غیر اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں ہوتی رہتی ہیں، یہ آیت کیسے فٹ بیٹھ رہی ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکہ اور جھانسے دے رہے ہیں۔ بتاؤ اگر مانگنا ہے تو بتاؤ کہ آسمان میں کوئی ان کی پارٹنرشپ ہے، زمین میں کسی چیز کی انہوں نے تخلیق کی ہے؟ ایک دوسرے مقام پر سورہ احقاف میں اسی بات کو میں ایک اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا ہے۔ آلموسٹ 3 باتیں وہی ہیں، ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین۔ 3 باتیں تو بھائی کہ بتاؤ زمین میں کوئی چیز انہوں نے تخلیق کی، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا پہلے سے کوئی کتاب موجود ہے کہ اس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ کر سکتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ، خیر کتاب نہیں ہے، علم کا کوئی حصہ بچا ہوا ہے، بقیہ ہے، کوئی علم ہے اس کا کوئی بقیہ موجود ہے تو وہی لے کے آؤ۔ ریمینز آف نالج، بھائی کسی زمانے میں ہم نے نالج دے دیا تھا، دا ریمینز آف دیٹ نالج اگر تمہارے پاس ہے کہ ان سے مانگ سکتے ہو تو لاؤ۔ 4 پروف مانگے ہیں، ہماری کتاب میں بتا دو، یا پہلے کا کوئی علم ہے تو اس کا کوئی بقیہ لا کے بتا دو، یا زمین میں اگر وہی تخلیق کی ہیں تو بتا دو، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے تو بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وکالت کرتے ہو غیر اللہ سے مانگنے کی، بتاؤ یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک پروف دے دو۔ تو حضرات گرامی، غیر اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کہی ہے کہ پروف دو، ہماری قدرت تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کو کن فیکون کر کے بنا دی ہے، یہ ہم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو کن فیکون کے مالک ہی سے مانگو، اسی سے مانگنا ہے، نہیں تو پھر اس کن فیکون میں اگر کوئی آسمان میں شراکت ہے تو بتاؤ۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی شرک بالاستعانت کے بارے میں کہ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ ہے تو اسے مانگا جا سکتا ہے، کچھ نہیں ہے تو کیسے مانگ سکتے ہیں؟ نالائق ہی ہے نا بھائی، اگر میرے پاس آپ نے کوئی چیز دیکھ لی کہ وہ موجود ہے تو وہ مانگ لیں، یہ لیاقت کی بات ہے، لیکن کوئی چیز ہے ہی نہیں اور مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں معمولی تنکے کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں۔ وما لهم فيهما من شرک، آسمان اور زمین کے اس میں ان کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ وما له منهم من ظهير وما لهم من ظهير وما لهم فيه من ظهير، کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بھی نہیں ہے وہ لوگ، نہ آسمان و زمین کی شراکت میں کچھ ہے، ایک معمولی دانہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین میں کوئی
تنکے کے بھی مالک نہیں ہے. لا یملکون، تنکے کے بھی مالک نہیں ہے، اور تنکا ان کے پاس نہیں، اور تم اتنی بڑی بڑی چیزیں، رزق مانگ رہے ہو، مستقبل مانگ رہے ہو، سب کچھ مانگ رہے ہو. ہمارا پاس جو ہے، ہمارے خزانے ہر چیز سے بھرے ہوئے، کم نہیں ہوتے ہیں، اور جن سے تم مانگ رہے ہو ان کے پاس لا یملکون مثقال ذرہ، معمولی ذرہ تک نہیں ہے ان کے پاس، نہ آسمان میں نہ زمین میں. اور ان دونوں کی بناوٹ میں بھی ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگاری ہیں. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن سے انسانوں تم مانگ رہے ہو ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کی کیا ملکیت ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے. اس عظیم کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو جن کے پاس تنکا تک نہیں ہے. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی بات فرما دی. پہلے چند آیتوں سے پہلے اس نے اپنے قدرتوں کا بیان کیا کہ کیسی کیسی قدرتیں ہیں، انسان کو کیسے بنایا، اس کی ماں کی پیٹ میں کیسے رکھا، پھر یہ تمام باتیں، پھر پانی، کھارا، میٹھا، اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی قدرتوں کے اختتامی آیت پر، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اس کی خدائی رات کو دن پہ لپیٹتا ہوا لے کے آتا ہے، یا رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. چاند اور سورج کو تسخیر کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، اور ہر ایک وقت مقررہ تک کام کر رہا ہے. کل یجری لاجل مسمى، سورج بھی ایک وقت کے لیے، چاند بھی ایک وقت کے لیے، تارے بھی ایک وقت کے لیے، انسان بھی ایک وقت کے لیے. ہر چیز کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور ہر چیز گردش میں ہے اس کائنات کی. ان قدرتوں کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے جی تمہارا رب. نادانو اپنے رب کو پہچانو، یہ ہے تمہارا رب. لہ الملک، تمام بادشاہت اسی کی ہے، پوری بادشاہت اسی کی ہے. اپنا تعارف کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے تم مانگتے ہو وہ ایک قطمیر، پر کاہ کے بھی مالک نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر. قطمیر کے بارے میں ایک بزرگ نے کہا کہ کھجور ہم کھاتے ہیں، کھجور کی گٹلی پہ ایک ہلکی سی پرت ہوتی، پارچمنٹ، بالکل چھوٹا، ایسی پرت، جھلی کہہ لیجئے آپ، اسے قطمیر کہا جاتا ہے. کھجور کی گٹھلی پہ جو پرت ہوتی ہے، آر پار دیکھ بھی سکتے ہیں اس سے. لا ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مانگتے ہو وہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. They cannot even give this parchment paper. وہ دے بھی نہیں سکتے، جب مالک ہی نہیں ہے تو کیا دیں گے. اس کے بعد اتنی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر. ان تدعوہم، تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے. دیکھیے آپ سورہ فاطر میں ہے یہ، اللہ کتنا کلیئر کٹ بیان کر رہے ہیں.
ان تدعوہم، جب تم انہیں پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے ہیں، ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور ایک خاص بات کہی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے روز تم بھی اٹھائے جاؤ گے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے، قیامت میں تمہارے اس شرک کا وہ لوگ انکار کریں گے۔ دنیا میں تو بہت مانگتے ہو، قیامت میں کہیں گے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں مالک، انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، انکار کریں گے، بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ جو خبر تم کو دے رہا ہے اس کی مثال تم کو کہیں نہیں مل سکتی۔ کتنا بہترین وہ خبر دینے والا ہے، اتنی شاندار ہے، تم کو بتا رہا ہے، ہر چیز کھول کھول کے بتا رہا ہے تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ اگر آدمی اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے دعا مانگے، اللہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے پہلے ہی کھول کے بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدر پہچانو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مانگو گے تو نہ تمہیں دنیا میں کچھ ملے گا، نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ پہلی اس میں اللہ تعالیٰ نے پروف مانگا تھا، دوسری اس میں حیثیت بتا دی کہ جن سے تم مانگ رہے ہو ان کے حقیقت کیا ہے، ان کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری قدرتیں دیکھو، ہم تم کو کس طرح بچاتے ہیں۔ عام طور پہ آدمی انتہائی پریشانی میں جب ہوتا ہے، انتہائی پریشانی میں اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے تو تمام جتنے من دون اللہ کو پکارتے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، مالک بس تو ہی بچا دے، مالک پلین کو سیفلی لینڈ کر دے میرے مولا۔ تھوڑا بھی جو ہے ڈسٹربنس آ گیا، ارے مالک لینڈ، بچے انتظار کر رہے ہیں، مالک 3 سال کے بعد آ رہا ہوں، خیریت سے پہنچا دے۔ وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں، صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ۔ وہ بات یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کون ہے جو زمین و آسمان کے اندھیروں میں تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارے نجات دیتا ہے۔ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین آسمان نہیں بلکہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں کون بچاتا ہے؟ تدعونہ، جبکہ تم دعا کرتے ہو، تضرعا و خفیہ، سرگوشیاں کرتے ہو، تضرع کے ساتھ، گریے کے ساتھ، دل کی گہرائی سے، مالک بچا لے بچا لے۔ لئن انجانا من ہذہ، اگر اس وقت مصیبت میں جو پھنسا ہوں میرے مولا اگر تو بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، میں پوری زندگی تیرا شکر گزار بندہ بنوں گا میرے مالک۔ یہ مصیبتیں پلین میں بھی آتی ہیں، یہ مصیبتیں پانی کے جہاز میں بھی آتی ہیں، یہ مصیبتیں دواخانوں میں بھی آتی ہیں۔ اس طرح ہم خفیہ اللہ کو کتنی دفعہ پکار رہے ہیں، مالک بچا لے، ڈسچارج کروا دے میرے مولا، اس بیماری کو دور کر دے میرے مالک۔ کتنی دفعہ ہم نے پکارا، تضرعا و خفیہ۔ بیوی کو تک نہیں معلوم کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا،
تضرع کے ساتھ، پورے گریے کے ساتھ، دل میں غم لیے ہوئے کہ مالک بچا دے، لئن انجانا، بچا دے میرے مولا، من ہادی، اس سے بچا دے جس پریشانی میں ہوں، لنکونن من الشاکرین، میں شکر گزار بندہ بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم من ھذا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچاتا ہے، ومن کل، قل اللہ ینجیکم، کیا ہے ہاں جزاک اللہ، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہاں قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ تعالیٰ ہی تم کو اس سے بچائے گا اور ہر مشکل میں وہی بچائے گا۔ ثم کنتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم شرک کرتے ہو، کیا نادانی ہے یار، کیا ناشکری ہے۔ اس وقت دواخانے میں وہی اللہ ہی بچا رہا ہے تم کو، اور اس طرح کی بہت سی پریشانیوں میں وہی بچائے گا، لیکن ان پریشانیوں سے بچنے کے بعد پھر باہر آ کر ثم انتم تشرکون، تم پھر شرک کرنے لگتے ہو، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگنے لگتے ہو۔ پریشانی کے وقت کا خیال کرو، کیسا اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا تھا۔ کوئی ہے کوئی دوسرا اس موقع پہ جن کو تم پکارے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر کے بتایا کہ ہم جو تمہاری دعا قبول کرتے ہیں، کوئی اور ہے جو یہ دعا قبول کرنے والا؟ بتاؤ۔ ارے ہر انداز میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، ہر انداز میں، کہیں سمجھا کر، کہیں غصے سے، کہیں چیلنج کے طور پر، ہر انداز میں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا؟ کیا چیلنج ہے؟ اٹس اے چیلنج فار ٹوٹل ہیومینٹی۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے بھی؟ کیا کام کیا اس نے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کس نے مضطر آدمی کی دعا کو سنا؟ پریشان حال آدمی کی دعا کو کس نے سنا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانی کو کس نے دور کیا؟ اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا کے گھمایا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی جو یہ کام کر سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سوچو کیسے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہے، کوئی چیلنج کے ساتھ، کوئی دوسرا خدا ہے تو بتاؤ۔ کیا کام کیا یہاں پہ اس نے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندروں میں اور زمین میں جو اندھیروں میں پریشانیوں میں تم پھنس جاتے ہو، کون نجات دیتا ہے؟ کون نکالتا ہے ان پریشانیوں سے؟ کون ہدایت دیتا ہے؟ ابھی سعودی عرب کے بادشاہ اعلان کرے بارش کے لیے دعا کرو دعا کرو، ظالم ایسے فحش پھیلا دے رہا اور دعا کرو بول رہا بارش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور ہے بھی؟ تعالی اللہ عما یشرکون، ظالموں تم جو شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، اس کی تو یہ قدرتیں ہیں
یہ میرا چیلنج ہے، بتاؤ جن سے تم دعا کرتے ہو وہ تمہیں پریشانی سے بچا سکتے ہیں یا اندھیروں میں اجالوں میں بچا سکتے ہیں یا بارش کی ہوائیں بھیج سکتے ہیں؟ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور الہ؟ ان چیلنجوں کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بیچ میں نے ایک آیت کے اختتام پہ یہ ایک آیت پڑھی تھی، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ جو خبر دے رہا ہے اس کی مثال تم کو کہیں نہیں ملے گی۔ اتنا زبردست مثال، اتنی زبردست خبر۔ اس آیت کے اس اختتامی ٹکڑے کی تفسیر کے طور پہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں اپنی بہت بڑائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ جو ہے سبق کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا۔ آپ اس کو میری تائید مت لیجئے، صرف سبق تعریف مت کیجئے، صرف سبق لیجئے اس۔ ہماری شادی ہوئی، شادی کے 7 یا 8 مہینے میں ہی پریمیچر بچہ پیدا ہو گیا، بڑا بچہ۔ بہت مشکل میں تھا، پریشانی میں، اور ہم میں سے سب سمجھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری بیوی کا گھر نلگنڈے میں تھا، اس کی والدہ، تو بچے کی حالت ایسی تھی تو وہ اپنی والدہ کے پاس چلے گئی۔ تو میں ایک ہفتہ اتوار جایا کرتا تھا۔ ایک دن کیا، جب پہلی دفعہ گیا تو بچے کے گلے میں تعویذ ہے۔ بچے کے گلے میں تعویذ ہے۔ ارے میں بولا یہ تعویذ؟ نہیں، اس کی طبیعت بہت خراب رہ رہی نا، جیسے تعویذ ڈالے تو کم تو ہو جاتا نا، کیا برا ہے تعویذ میں؟ میں بولا یہ تعویذ سے بہتر اس کی موت ہے میرے لیے، تعویذ کی حیات سے بہتر اس کی موت ہے میرے لیے۔ یہ توحید ہونی چاہیے۔ ان مر جائے مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن تعویذ بچا رہی ہے تو ایسی زندگی نہیں چاہیے مجھے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے کام بنانے کے لیے نہیں، ہم نقصان اٹھائیں اللہ کے لیے، وہ توحید ہے۔ ہم اپنی جان دیں اللہ کے لیے، وہ توحید ہے۔ معمولی تھپیڑوں میں دوسروں سے مانگنے لگے، یہ توحید نہیں۔ تو بچہ تعویذ سے زندہ رہے وہ نہیں چاہیے، مر جائے وہ مجھے پیارا ہے۔ یہ اس طرح کی، میں اپنی تعریف سے نہیں، میں صرف سبق کے لیے بتا رہا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو توحید بتائی ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ میں نے مختلف اینگل سے آپ سے کہا، اب اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے، اب زندگی بھر جو ہے آدمی مانگتے رہتا، یہاں تک ہر کو مرنا ہی ہے نا۔ وہ مرنے کی خبر دیکھیے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا۔ ہم کو تو نہیں معلوم نا مرتے وقت کیا ہو رہا، وہ خبر دے رہا۔ دیکھیے، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، یہاں تک کہ ہمارے فرشتے روح کھینچنے کے لیے آ جائیں گے۔ قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ارے وہ فرشتے جو روح کھینچنے کے لیے آئیں گے، جب پوچھیں گے ارے جن سے تم مانگتے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں؟ وہ فرشتے پوچھ رہے ہیں، روح کھینچنے، ارے اب اس سے اتنے اہم موقع پہ ہم آپ کی روح کھینچ رہے ہیں، زندگی بھر جن سے تم مانگ رہے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں؟ کیا سٹائر ہے یارو، کیا طنز ہے اس میں؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں، بتاؤ۔
قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے وہ پورے گم ہو گئے، کسی کام کے نہیں ہیں، گم ہو گئے بھائی، اور اعلان کریں گے کہ ہم پوری زندگی ناشکری کیا کرتے تھے۔ وشہدوا علی انفسہم، اپنی زندگی اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ پوری زندگی ہم نے تباہی کر دی، غلط کام کر دیا۔ یہ موت کے وقت کے حالات کون بتا رہا ہے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، وہ اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ زندگی بھر مانگ رہے ہیں، بچے کے لیے مانگ رہے ہیں، صحت کے لیے مانگ رہے ہیں، اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو فرشتے بولیں گے ارے ویری گڈ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اب تو بہت امپورٹنٹ وقت ہے نا، تم کو تو تمہاری جان نکال رہے ہیں ہم، یہ امپورٹنٹ موقع پہ رہنا چاہیے نا، وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، گم ہو گئے بھائی، کہاں چلے گئے نہیں معلوم، ایسے سے مانگ رہے تھے پوری زندگی بھر بول۔ دوزخ میں آدمی کو جلایا جا رہا ہے، اس وقت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، ارے جل رہے ہیں آج، بہت آوازیں آ رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی کیا؟ وہ کہاں ہیں جن کی تم پرستش کرتے تھے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر؟ کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ کیا طنز ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے جل رہا۔ یہ آیتوں سے پہلے جو دوزخ کا عذاب ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا عذاب ہے، اس میں جلتے جلتے جل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ثم قیل لهم، ان سے پوچھا جائے گا اینما تشرکون من دون اللہ، ارے تمہارے وہ شریک جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ویئر آر دے ٹوڈے؟ سیم جواب، قالوا ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اس کے بعد پلٹی مارے۔ پہلے تو بولے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، پھر پلٹی کیا مارے؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، نہیں ہم زندگی میں ان کو پکارے ہی نہیں تھے، بولے زندگی میں کبھی پکارے نہیں تھے۔ پہلے تو بولے ہم سے ضلوا عنا، گم ہو گئے، آج نہیں دکھ رہے، پھر پلٹی مار پہلے نہیں زندگی میں بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پہلے ہم بالکل نہیں مانگے تھے ان سے۔ یہ حال ہوگا موت کے وقت، اور موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے کے جب دوزخ میں پہنچائے گا تو وہاں پہ بھی یہ حال ہوگا۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کے لیے، ادنا سی چیز کے لیے بھی کسی اور سے مانگا جائے، صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یہ تقریریں، یہ طرح طرح کی باتیں، یہ پورے کیا ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالم ایک دوسرے کو جھانسے دے رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں۔ موت کے وقت دھوکہ سامنے آ جائے گا، آخرت میں دھوکہ سامنے آ جائے گا۔ حضرت گرامی، میں نے بات جو شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدر بندوں نے نہیں جانی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہے تھے، شرک بالاستعانہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پروف مانگا کہ بھائی جن سے مانگ رہے ان کی کیا پوزیشن ہے تو بتاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہ لوگ جو ہے معمولی دانے کی تنکے کے تک مالک نہیں ہیں، خطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ پھر اندھیروں اجالوں میں، سفر میں، سمندر میں، زمین میں کون جو ہے تمہاری درد بھری آواز کو سنتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ ہاں، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو مت پکارو۔ پھر آخر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خبریں قرآن مجید میں دی ہیں کہ موت کے وقت جو آدمی کوئی دیکھ نہیں سکتا، جو کیا حال ہونے والا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی توحید کو ٹھیک کر لیں۔ اگر ہم نے اب تک شرک کیا ہے، کسی اور سے مانگا ہے، یہ تعویذاں ڈال لے رہے ہیں، دھاگے ڈال لے رہے ہیں،
نکال کے توبہ کریں، مالک اب توبہ ہو، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں مالک اسے معاف کر دے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ سے شرک سے توبہ کر لیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ موت سے پہلے اگر شرک سے توبہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص پہ دنیا میں کاربند رکھے اور موت بھی توحید خالص پر ہو اور قیامت میں بھی توحید کے ساتھ ہم اٹھیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔